وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگو، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ، اس کو لوٹا دو، اس کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ خود ہر بندہ تم میں قاضی بن جائے، ہر بندہ مفتی بن جائے اور کہے کہ میرا موقف صحیح ہے، میں کہوں کہ میں ہی صحیح ہوں۔ جس طرح گزشتہ دنوں تقریروں میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ موقف ہے، میں کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے نا کہ بس میں ہی صحیح ہوں، پھر تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں، اگلے کی بات کی بھی سنو۔ اور اگر کوئی بات فیصلہ کو نہیں ہو رہی، رسہ نہیں نکل رہا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ سے پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، سنت نبوی سے، حدیث نبوی سے، اس کا پھر مطالعہ کرو، اس سے پوچھو، فیصلہ لے لو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے اور یوم آخرت پر۔ دیندار، امانت دار، صادق، سچا سچا انسان تب ہی ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، یا قیامت کا خوف ہوتا ہے، کل میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، ورنہ نہیں ہوتا۔ اللہ واللہ۔ اب یہ بات یہاں تک تو آپ نے سن لی، ہم نے سمجھ لی۔ اگلی بات کہ اختلاف، کس اختلاف کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا اختلاف؟ ایک اختلاف ہے جو قوم کے اور حکمران کے درمیان ہوتا ہے، ایک اختلاف ہے جو جماعت اور امیر کے درمیان ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو فرقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جتنے بھی اختلافات ہیں، ان تنازعتم، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، پھر اپنے جھگڑے پہ ڈٹ نہ جاؤ، اٹ نہ جاؤ، بلکہ ان جھگڑوں کو اپنے قرآن کی طرف اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ امام مجاہد مفسر ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے اور ائمہ سلف کی جماعت نے کہا ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی بات کو تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، اسی بات کو تمام فقہاء نے، تمام ائمہ کرام نے بیان کیا ہے کہ جب تمہارے تنازع اختلاف ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف اپنے معاملات لے جاؤ۔ اور سورہ شورى میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب تم اختلاف کرتے ہو کسی بات میں بھی، پھر تمہارے فیصلے اللہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اللہ تمہارے فیصلے، قرآن تمہارے فیصلے کرے گا۔ پھر یہ جو آیت کریمہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں بڑی خاص بات فرمائی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے، اگر تمہارا مرنے پر یقین ہے۔ یہ بات اس لیے آج سے 1400 برس پہلے کہی گئی۔ اس وقت لوگ تھے، آج بڑی لاٹ پڑھے لکھے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر، بڑے علوم ان کے پاس، ان کا خیال یہ ہے یہ سارا نظام کائنات، سارے کا سارا سسٹم ہی فضول ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا، یہ زندگی سب ایویں بیکار ہے، کوئی مرنا جینا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی قبر کی زندگی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، ہم کچھ تو ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں تمہاری
دین کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اپنی مرضی سے اپنی عقل سے زندگی گزاریں گے۔ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کچھ ملحدین ہیں جو انکار ہی کر دیتے ہر بات کا، ان کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اپنے خالق پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر تم اس بات پہ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین رستہ ہے۔ تمام اختلافات۔ اب آخری بات، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، اے رسول کریم کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے دنیا کے مذہب والو، جتنے بھی آسمانی سماوی کتابوں پہ یقین رکھنے والے جتنے مذہب ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، سارے آ جاؤ، ہم مل کر ایک کلمے پر، ایک نقطے پر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، کیوں نہ اپنے اختلافات ختم کریں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، بندگی تو رب کی کرنی ہے۔ آپ یقین مانیں، اگر دنیا ان مذاہب کے رہنما، ان کے علماء اس بات پہ اکٹھے، صرف ایک نقطہ، اگلی دو باتیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ بعد کی باتیں، اگر ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ، آپ کہیں گے وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ اقرار کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے عکس نہیں بن سکتے، اللہ کی ذات کے عکس نہیں بن سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا اوتار، اس کا عکس بت کی صورت میں، خاکے کی صورت میں، نقشے کی صورت میں بن ہی نہیں سکتا۔ اس کی ناک، اس کے لب، اس کے رخسار کیسے ہیں، یہ ہم تبصرہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ یہاں تو بت پرستی میں ایک بت 2 3 4 درجن سینکڑوں بنتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، آپ کے عہد مبارک میں، اس وقت کیا تھا؟ جب جہالت عام تھی، لوگوں نے بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے تو عکس نہیں بن سکتا۔ صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کا عکس، اس کا اوتار، اس کی نقل، اس کی فوٹو بالکل نہیں ہے۔ پھر آئیں دوسری بات کی طرف، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، مکی، مدنی، سہروردی، چشتی، نقشبندی، جتنے بھی ہیں، جتنی نسبتیں ہیں، رکھو نسبتیں، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو اگر بریلی شہر اچھا لگتا ہے تو رکھو نسبت، دیوبند شہر اچھا لگتا ہے رکھو نسبت، آپ کو لاہور اچھا لگتا ہے رکھو نسبت، کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ نسبتیں بنا لو، لیکن اصل بات یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری صرف اللہ کے رسول کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات اس قابل نہیں۔ اس لیے کہ تمام ائمہ کرام نے، تمام بڑے بڑے فقہا نے اپنی کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے، ہمارے پیروکاروں، اگر زندگی میں کوئی وقت آ جائے کہ ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے، ہماری بات کو چھوڑ دینا، ہماری بات کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کی بات کو نہ چھوڑنا۔ یہ ائمہ کرام کی تعلیمات ہیں، یہ صحابہ کی، اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تیرے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن کو تفہیم اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، سنوار سکیں۔